آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں۔ حضرت بات یہ ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے۔ میں نے کہا کہ متع کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متع حرام ہے اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ متع کے اوپر پروگرام تھا اور بڑے قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے، میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متع کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم میری مجھے پوچھ لیتے ہیں نا، میں دکھا دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا۔ میں حضرت سنیں حضور، آپ چونکہ اہل بیت عظمت کو فقہ اس کو بیان کرتے ہیں، میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف ایک مرتبہ کیا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ متع حلال ہے۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دکھا دیں، ایک کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث، یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615، بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لا اکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یأتها، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو۔ تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متع کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں، وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا، تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع فرمایا ہے خود بنفس شریف۔ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ متع کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں، میرا خیال ہے شیخ حسن صاحب آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا، میں آپ کو بڑا عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو۔ میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے، ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آج نہ دکھائیں، میری ایک خواہش ہے، آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں، کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متع کی۔ شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ، آپ سن لیں نا، اب ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں۔ رسول اللہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متع جائز ہے، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، متع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دیکھیں اگر کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو، یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے۔ حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو، اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے، وہ جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متع۔ بہرحال اب متع کو نہیں مانتے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متع کو جائز نہیں سمجھتے۔ میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور متع کو میں اس لیے جائز، میں آپ کا دل نہیں دکھاتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے 4 کتابیں الحمدللہ پڑھی ہے، میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں، اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی، مکالمات ہوتے تھے، لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متع کیا ہو۔ بہرحال اب صورت حلیت کی شرط تو نہیں ہوتی نا، دیکھیں حلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا، قرآن نے اجازت دیا، یہ کافی ہے، پر پیغمبر نے کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا،
اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام حضرت علیہ السلام نے شاہ حسن- انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر, واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن وہ تو ہم بھی کہتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر, تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں, میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہوں, اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی, جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے, ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا, ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ یہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. شیخ حسن صاحب آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا, اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو متع کو حلال نہیں کیا. مجھے تعجب. اچھا یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں, اس کی کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دینا, اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے, اور اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کے قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب آپ مجھے سلام پیش کریں, میں کمیات کی طرف نہیں گیا, کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں گیا ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, صحیح ترمذی جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعطوف المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق کو اڑا دیا ہے, اور الحمدللہ آج 3 طلاقوں کے مفتی عبدالقوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی, معطوف کی نہیں ہوتی, مدہوش کی نہیں ہوتی, مغلوب العقل کی طلاق واقع جو مدہوش نہ ہونا, جو مدہوش نہ ہو 3 طلاق ایک مجلس میں دے نا, یہ سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, کو پتہ ہے. چلیں ایک کالر ہے ہمارے پاس, ایک کالر آیا یو کے سے. یو کے کالر آ جاؤ بھائی, بات کرو مفتی صاحب سے. یو کے کالر واٹس ایپ سے. مفتی صاحب پھر کٹ گئے بھائی. یو کے کالر بھائی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب, کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں یو کے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں, اور میرا سوال مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہے. کیا وہ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ سن رہے نہیں رہے, ابھی تو فریز ہے ان کا پکچر. سوال بولنے میں یاد کر دوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ مفتی قوی صاحب ماشاء اللہ اتنے ماشاءاللہ ان کے چاہنے والے ہیں. مفتی صاحب آ گئے. ایک منٹ, مفتی صاحب دوبارہ فریز ہو گئے, پتہ نہیں کیا چکر ہے, فون میں کوئی پرابلم ہے. جی بولیں. خواتین ان کو فون کرتی ہوں گی. چلے میرا سوال یہ ہے, نام بتایا ریکا راکی, کیا بتایا اس کا کوئی چکر ہے؟ یہ کوئی ایکٹریس ہے؟ راکھی ساونت انڈین ایکٹریس ہے. وہ کوئی ایکٹریس ہے؟ انڈین ایکٹریس ہے. پرانی جی وہ ایکٹریس ہے, انڈیا کے ایکٹریس ہے. نہیں ہے وہ مکس ہے. وہ تو ہندو نام لگتا ہے اس کا, ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب ایک کالر ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب مانچسٹر سے ایک کالر ہے, مانچسٹر والے پوچھ لیں ان سے, سوال کر لیں اپنا. جی السلام علیکم مفتی قوی صاحب. علیکم السلام. آپ سوال کریں بھائی, سوال کریں. مفتی قوی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے, جیسا کہ آج کل کی جنریشن ہے ہر طرح کے مطلب اوٹ پٹانگ چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے, تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہیں زندگی کے اندر, کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایکٹر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی ایکٹر آپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے نکاح کرنے کی, تو ایسے آپ کون سا ورد آپ کے پاس ہے, یا ایسی کون سی آپ کے پاس گدڑ ٹوٹی ہے, ایسی کون سی گدڑ ٹوٹی ہے جو آپ کرتے ہیں اور چیزیں آپ کو آسان لگتی ہیں؟ میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے آپ کے سوال پہ شیخ حسن صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور میں بھی مسکرا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت شیخ حسن صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اہل تشیع علماء کو بھی, اہل سنت علماء کو بھی, اور بھی میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. اور سارے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارے اپنے اتنے صاحب مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, اور حضرت صاحب مطالعہ جو ہے شیخ حسن صاحب جو ہے الحمدللہ. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں. میں مقام ادب میں ہوں,
ابھی حضرت شیخ حسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو میرا دادا ہے ان کے کتنے نکاح تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین میرا دادا ہے، اس کے کتنے نکاح تھے؟ مقام ادب ہے. ہم اہل سنت کی یہی خوبی ہے کہ الدین کلہ ادب. اچھا حضرت اب شیخ حسن صاحب اور طرف آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں صرف 3 سوالات ہیں، اور ایک تو آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر ہر 15 دن کے بعد آپ ٹائم عنایت فرمائیں، رات کو یہی پاکستانی ٹائم 10-11 بجے، چونکہ روزانہ شادیاں ولیمے ہوتے ہیں، تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فہم دین. میں آپ سے کچھ آپ کے مطالعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امت کو آپ کے مطالعے سے فائدہ ہو. باقی مولوی صاحب اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہر 15 دن کے بعد ہفتے والے دن رات کو 10, 11, 11:30 بجے آپ کی ہماری بات فہم دین کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اب میرے صرف 3 سوالات ہیں، انتہائی مختصر، لیکن اس دفعہ جواب نہیں، 15 دن کے بعد. میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں. اچھا شیخ صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا نا، آپ یہ مرد اور غیر محرم عورت کے ساتھ یہ آپس میں ڈانس کریں، یہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق ڈانس کا؟ ہاں کوئی نائٹ کلب ہے کہیں یا کوئی شادی ہے، مرد اور عورت جو ہے مثلا سامنے کھڑے ہو کے دو ڈانس کریں، اس کا مطلب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں شیخ حسن صاحب، بات یہ ہے محرم ہو غیر محرم ہو، میرے خیال میں اس میں اہل سنت میں اور اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، میرے خیال میں حرمت و حلت کے حوالے سے فقہ حنفی ہو فقہ جعفری ہو، سب کی رائے ایک ہے کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے. وہ تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے، پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب جناب مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ میں ہر اس محفل میں جاتا ہوں جہاں مجھے میزبان لے جائے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ولا تازر و وازرۃ وزر اخری، میں اس محفل کے اندر موجود ہوں. آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہے. عالم کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت امام غزالی کا فرمان ہے کہ من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل. مفتی صاحب کی بلا اپنے لیے وہ نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ اس کے لیے کوئی جواز میں نہیں تلاش کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی جب ہر محفل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میری قوم کون کون سے نشے کو استعمال کر رہی ہے، کون کون سے مشروبات کو پی رہی ہے، آج کل ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ تحقیق فرماتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب مجھے پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ میں وہاں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہو، آپ میری بیٹیاں ہو، آپ میرے بچے ہو. میرے جو نواسے ہیں وہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہیں. میری بچیاں، یہ جو تم سرخ رنگ کی گولی کھا رہی ہو، یہ جو تمہارا چرس پی رہی ہو، یہ تمہارا جو کیسے ڈانس والا پروگرام ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے. رات کو 3-4 بجے جب واپس جاؤ گی، سوال کا جواب نہیں دیا میں، کیا کچھ کرتا ہوگا؟ میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک حرمت و حلت وہی ہے جو فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں ہے. یعنی ڈانس کرنا حرام ہے. اچھا آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں. جی سر. والمحصنات من النساء مصافحات، آپ دونوں کی ذرا وضاحت فرما دیں مفتی عبدالقوی صاحب، تو فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. مصافحات کون ہے اور محصنات کون ہے؟ یہ اول محصنات من النساء یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا مطلب کیا سوال ہے؟ آیت تو پڑھیں نا، آیت پڑھیں تو میں جواب دوں نا. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اس آیت کی روشنی میں میں نے اہل سنت علماء کو کہا ہے کہ خدا را متے کی طرف نہیں جاتے ہو تو استمتاع کی طرف تو آؤ. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اسی میں محسنین مصافحین، اسی کے اندر محسنات، اسی کے اندر مصافحات. اگلے 15 دن کے بعد جو آپ مصافحات غیر مصافحات ہوگا نا. مصافح صفحہ کا مطلب ہے نکاح کرنا، زنا کرنا نا، زکاہ سے تو منع ہے، زنا سے تو منع ہے. اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ استمتاع کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، محسنین کون ہے، مصافحین کون ہے. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. یہ جو مزدوری دی جا رہی ہے استمتاع کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ آئندہ جو 15 دن کے بعد آپ کی ہماری، اب میں آپ سے صرف 3 باتیں کرتا ہوں جو کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس تینوں کے جواب شیخ صاحب آپ نے بڑے خطرناک جملے کہے ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب آپ متع کو تو نہیں مانتے، آپ اجرت دے کے پیسے دے کے استمتاع کرنے کے قائل ہیں نا؟
کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور کہتے ہیں غیر مصافحات سے، یعنی غیر ثانیہ عورتوں کو پیسے دے کے ان کے ساتھ استمتاع کریں، یہ جائز ہے؟ وہ استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے کو، استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے، کس کرنے کو. یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عورت جو زانیہ نہیں ہے، زنا نہیں کرتے، اس کو پیسے دے کے، اجرت دے کے، وہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے نا، اس کو پیسے دے کے بغل میں لے لو، یہ کس وجہ سے کرو، یہی کہنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ استغفر اللہ، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ، استمتاع کرو، استمتاع کرو. دنوں کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں استمتاع کرو، استمتاع کس سے ہوتی ہے نا؟ کہتے ہیں غیر مصافحات سے استمتاع کرو. آپ کہہ رہے ہیں 15 دنوں کے بعد اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے؟ وَمَسْتَمْتَعْتُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، ابھی جواب دیتا ہوں. محسنات سنے نہیں، آپ ابھی جواب نہ دیں. یہ ہمیں بھائی محسنات کا مطلب ہے، محسنات کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے محسنات کی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ یہ شادی شدہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ پاک دامن عورتیں. غیر مصافحات کا مطلب ہے کہ جو زانیہ نہیں ہے، جو عورت پاک دامن ہے، زانیہ نہیں، اس کے ساتھ شادی کرو. یہ کہہ رہا ہے قرآن. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد استمتاع ہے. یہ آپ یہ جو ہے نا، آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس آیہ بلا شک بلا رائب بغیر کسی مخالف کے صرف متعہ کی بات ہو رہی ہے. جی میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا. اگر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ سے مراد متعہ ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی متعہ تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متعہ تھا، وسنتین من خلافت عمر بھی متعہ تھا، سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متعہ کیا ہے. اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کرے. آپ ادھر جاتے ہیں، دیکھیں ائمہ طاہر، آپ کو دیکھیں شیخ صاحب، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بنگالی عورت جو مسلمان ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. کوئی حدیث ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر، کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیا؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے، یہ سنت ہے، ادا کیا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جائے تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی، پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے. دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ استدلال آپ کی باطل ہے. حلیت کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود کر کے دکھائیں، وہ کہہ دیں کہ کر دو تو جائز ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیا اس کے اندر ایمان والی بنگالی عورت داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ میں بھی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان عمومات میں سب کے لیے کہ بھائی متعہ جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کرنے کی آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے، لیکن آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کی گرفت نہیں کرتا. اب میں صرف 3 سوال کر کے اجازت لیتا ہوں. پوچھ لیں مفتی صاحب. چلیں وہ جی صاحب. پہلی بات حضرت شیخ سے بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ مجھے یہ بتایا اگلے 15 دن کے بعد مطالعہ کر کے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں سیدنا علی پاک کی عزت، عظمت، شخصیت اور سٹیٹس کیا تھا. پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر حضرت بی بی شہر بانو کون ہے، اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں، اس زمانہ خلافت میں آئی. سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا، امام حسین کو کہا کہ یہ میرا شہزادہ ہے. اب آگے مقام ہے کہ اب نکاح فاروق اعظم پڑھائیں، اور اس سے حضرت امام زین العابدین بی بی شہر بانو سے پیدا ہوں. آپ حضرات کے اور ہم سب کے 10 اور 11 ائمہ معصومین پیدا ہوں. میں تو ادب والا ہوں، میرا ماٹو ہے الدین کلہ ادب. میں تو ہوں با ادب با نصیب. آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، آپ کے لیے آپ کے علماء بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میرا چونکہ شیعہ علماء سے بھی تعلق ہے اور سنی علماء سے بھی، مجتہدین سے بھی، سب سے. بہرحال میں آپ کا دل نہیں دکھاتا. پہلا سوال یہ ہے کہ فاروق کے زمانے خلافت میں علی پاک کی عزت کیا تھی، عظمت کیا تھی، سٹیٹس کیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی سن لیں، ابھی شیخ صاحب ابھی سن لیں. ابھی تو 2 ہفتوں کی کیا ضرورت ہے، ابھی جواب تیار لے لو. صحیح ہے، دے دوں جی. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو ابو بکر عمر کے صاحبان کے زمانے میں اسٹیٹس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو شہید کیا گیا ہے، ان کے حق خلافت کو چھینا گیا ہے، فدق کو چھینا گیا ہے.
بی بی سلام اللہ علیہ نے فتح کا مطالبہ کیا، فتح کو نہیں دیا گیا، وہ ظلم کیا گیا. پوری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم کا آغاز ابو بکر کی خلافت کے زمانے سے ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی کل مؤمن من بعد، علی خلیفتی علی کل مسلم من بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور ابو بکر متعلق یہ جملے تو نہیں بولے تھے نا، ابو بکر پہ تو واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک عسکری انقلاب کر دی اور جو امام پر حق تھا اس کے حق کو چینا، اس کے گھر پہ حملہ کیا اور خود اپنے امام بنا دیا. یہ حالت تھی اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ ایران سے ان کے شاہی خاندان کے 3 بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے تھے مدینہ منورہ میں، اور عمر بن الخطاب ان کو فروخت نیلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بولی لگے، جو خریدنا چاہے خرید لے. تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ظلم ہے. ایک شریف خاندان اور ایک بادشاہی خاندان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. اگر کسی قوم کے شرفاء آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا احترام رکھنا. یہ ان کی حیثیت یہ نہیں بنتی کہ تم ان کا نیلام کراؤ غلاموں اور کنیزوں کے بارگاہ میں. تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا تھا کہ ان کو اجازت دے دو، ان شہزادیوں کو، کہ یہ جن سے چاہیں یہ شادی کر لیں، اور پھر بیت المال میں سے اس شخص کے عطا میں سے وہ نکال لو اس کا جو اس کی قیمت ہے. تو عمر نے مان لیا تھا. تو بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ خود نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا کہ میں ان سے شادی کروں. اور پہلے بھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کو جانتی تھی. اور دو مزید عنوان کے جو 2 بہنیں تھیں، ایک نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے صاحبزادے سے، اس طرح انہوں نے سب بنی ہاشم میں ان کی شادیاں ہو گئی تھی. تو اس طرح، اور یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے ان کا نکاح پڑھا، یہ سب غلط ہے. اور یہ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. ٹھیک ہے نا جی سر؟ اچھا، میں ویسے آپ کے سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہو، لیکن آپ کی رٹی ہوئی تقریر سورۃ الفاتحہ کی طرح میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں، آج بھی سن رہا ہوں. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس جاتے ہیں، پوری خلافت اسلامیہ کی امامت علی پاک کو دیتے ہیں. سیدنا علی پاک کی مشاورت سے 13 فیصلے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں. یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی، اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے، امام کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس. یہ بھی جھوٹ ہے کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ متعلق آرام کیا، یہ بھی جھوٹ. اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہیں، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج، وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، شیعہ علی میں سے ہیں. اگلی دفعہ میں رابطہ کرتا ہوں، وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے. سبحان اللہ. بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے، آپ کے لیے خارجی چاہیے. مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے، حقائق سے بات کرنی ہے. آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورۃ فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے. میں نہ دروازے کی بات کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں. اسی سے سیدنا چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حد نہیں. کوئی حوالہ دکھائیں نا، کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا بھائی. وہ ہے آپ بناتے جا رہے ہیں نا، آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے اسی کو بیان کر رہے ہیں نا. سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورۃ فاتحہ کی طرح، دروازے والی، ادھر والی، فلک والی. میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں، 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت کی عزت کیا تھی. حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے شیخ صاحب، ایک سوال میرا آپ سے. دیکھیں آپ فتویٰ دے رہے ہیں در کہ الکوہل جو ہے یہ خمر نہیں ہے اور یہ جائز ہے. سوال آپ اور صرف خمر حرام ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں کہ کلو مسکرن حرام یا کلو مسکرن خمر. مسکر جو بھی ہے، ہاں جو بھی پینے والی چیز ہے جو آپ کو نشہ دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو نشہ دے، اس کا تھوڑا سا بھی آپ کو نشہ دے، یہ حرام ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ یہ جو الکوہولک ڈرنکس ہے، دیکھیں وسکی ہے، وسکی کو لوگ وائن نہیں بولتے. وسکی اور وائن میں فرق ہے. ٹکیلا ہے، ٹکیلا اور وائن میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو وائن نہیں بولتے، خمر نہیں بولتے، لیکن وہ ہے مسکر. وہ اسی طرح بنتا ہے، اس کے طریقہ کار میں اتنا فرق نہیں ہے وہ اس کے اور وائن میں.
تو آپ ان احادیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ کل مسکر خمر؟ آپ نے میرے خیال میں میری اب تک کی گفتگو نہیں سنی تھی، آپ کو کسی نے غلط بتایا. میں نے یہی کہا ہے کہ جب کل مسکر خمر ہے، الکوہل حرام ہے، تو پھر تمباکو والے پان کے بارے میں بھی یہی کہیں کہ وہ حرام ہے، نسوار کے بارے میں بھی کہیں کہ وہ حرام ہے. آپ کا اور آج ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ پان مسکر ہے، تو وہ بھی حرام. پان کس نے بولا ہے مسکر ہے شیخ صاحب؟ پان کیسے مسکر ہے؟ چلو میں سنیں آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، میں اپنے کسی طالب علم کو امریکہ میں بھیجتا ہوں، وہ حضرت مفتی اعظم کا پان آپ کو پیش کرے گا. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کتابیں کدھر ہیں اور میری عادت کدھر ہے اور میں کدھر. دنیا کے نسوار سگریٹ بھی مسکر ہے، سگریٹ مسکر ہے، سنیں سگریٹ مسکر ہے، تمباکو والا پان ہے اپنا. یہ جو آپ کے نسوار، یہ 4.5 کروڑ میرا پٹھان کھا رہا ہے نسوار، تو آپ اور میں یہ مسکر نہیں ہے بھائی، نسوار پان یہ مسکر نہیں ہے بھائی. اچھا چلو، یہ جو اپنا میں آپ کو ایک پان بھیجتا ہوں تمباکو والا. مسکر کا مکتبہ مطلب ہے انٹاکسیکنٹ، انٹاکسیکیٹنگ. کوئی نہیں کہتا دنیا میں کہ تمباکو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے. آپ نے دیکھا تمباکو کا کسی نے انٹاکسیکیٹ کرتا ہے؟ ٹوبیکو انٹاکسیکیٹنگ ہے؟ کوئی نہیں کہتا. میں نے کبھی سوال نہیں کیا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بھائی تمباکو، نسوار، چوئنگ ٹوبیکو یا اسموکنگ ٹوبیکو یہ انٹاکسیکیٹنگ ہے. دنیا میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی انٹاکسیکیٹنگ کا لفظ ٹوبیکو کے لیے استعمال کرتا ہو. شیخ صاحب میں تو آپ حضرت شیخ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کے لیے ثابت ہے نا، اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو نسوار کو حرام کر دیں نا، نہ کہ یہ کہ آپ وسکی کو حرام کر دیتے ہیں، وسکی کو جائز کر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں پہلی بات یہ کہ نسوار مسکر نہیں ہے. اگر آپ کے لیے ثابت ہے کہ نسوار مسکر ہے تو کل مسکر خمر، ٹھیک ہے نا، کل مسکر حرام، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نسوار کو حرام کرتے ہیں، نہ کہ وسکی کو آپ حلال کرتے ہیں. نہیں سنیں اچھا سنیں میں اس کو حرام نہیں کہوں گا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مفتی اعظم صاحب کا تمباکو والا پان آپ کے پاس بھیجتا ہوں، آپ اس کو تناول فرمائیں. 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے آپ کے دماغ کی کیفیت خمار کے حوالے سے کیا ہے. اسی طرح میں آپ کو نسوار بھیجتا ہوں، آپ اپنے کوٹ میں رکھیں، میرے سامنے تناول فرمائیں. 2 سے 3 منٹ کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہے. شیخ صاحب میرے ایک اور سوال دے دو، مجھے ایک اور کوشچن کا جواب دے دو. آپ جو کہتے ہیں کہ نا یہ الکوہل جائز ہے اور الکوہلک ڈرنکس میں مثلا وسکی شسکی آ جاتا ہے، یہ آپ خود پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں آپ؟ میرے بیٹے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا سنی سنائی، ان جاءکم فاسقون، اس دن میرے کمانڈر ان چیف نے یہی بات کی ہے، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. آپ بھی سنی سنائی بات کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیسے فاسق نے آپ کو بتایا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر مفتی اعظم اور 2 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو کا پان حلال ہے اگر، اور اسی طرح 4.5 کروڑ پٹھانوں کی نسوار حلال ہے، تو پھر الکوہل بھی مشروب مغرب ہے، اس کو ہمارے حلال ہونا چاہیے، ورنہ میرے نزدیک نسوار بھی حرام ہے. مفتی اعظم کا ذرا نام لے لیجیے گا، آپ مفتی اعظم کتنے کہہ رہے ہیں؟ مفتی اعظم کیا مطلب، کیا مراد ہے آپ کا آصف بھائی؟ سب سے بڑے جو فتویٰ دینے میں سب سے بڑے ہیں نا پاکستان، مفتی اعظم شفیع عثمانی، وہی ہے، اسی کی بات کر رہا ہے. یہاں پہ مفتی اعظم وہ شفیع عثمانی بھی ہیں اور پھر وہ بھی ہیں کیا نام ہے ان کا جو رویت میں تھے، رویت حلال کمیٹی تھے اہل سنت. دیکھیں یہ جو یہ حدیث ہے مسکر حرام کل مسکر خمر، اس زمانے میں تمباکو تو تھی نہیں نا، تمباکو کی تو بات نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں. یہ جب مسکر کہا گیا ہے، یہ مائعات میں جو مسکر ہیں ان کی بات ہو رہی تھی، جو لیکوڈ مائع ہیں کہ مثلا وہ خمر نہیں ہے، شراب نہیں ہے، لیکن اس کا وہ مست کر دیتی ہے انسان کو مست کر دیتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے اللہ یار صاحب پھر چائے کیا یہ بھی مسکر میں آئے گی؟ نہیں کہاں مسکر ہے بھائی، چائے کہاں مسکر ہے؟ سوال ہے میرا. چائے کافی پیتے ہیں، کہاں مسکر یہ ہے نا کہ آپ کے عقل کو وہ بالکل فارغ کر دیں. جو پیتے ہیں نا ہاں مسکر کرتے ہیں، وہ ان کو نشہ، وہ ایسا نشہ نہیں جو مثلا جو سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، شراب کا نشہ اور ہوتا ہے نا، اس کے نشے کی بات ہو رہی ہے. جو اس طرح کی نشہ رکھتا ہو. صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. بس مفتی اعظم کا نام بتا دیں، مطلب آپ مفتی اعظم
کہہ رہے ہیں ان کا پان کی بھی بہت تعریف کر رہے ہیں. سنیں میں نے حضرت شاہ احمد نورانی صاحب کا کتنا بڑا نام ہے محبین میں, ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا کتنا بڑا نام ہے علماء دیوبند میں, ہمارے جناب شیعہ علماء تھے علامہ رضی مجتہد, کتنا بڑا نام تھا, کراچی کے اندر تھے. میں بڑا تحقیقی آدمی ہوں, مجھے تو خوشی ہے کہ آج میں ایک صاحب مطالعے سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن پان کا آپ ذکر کہہ رہے ہیں, رٹی ہوئی باتیں کی ہیں, اسے مجھے افسوس ہوا خدا کی قسم. میں نے کہا میں صاحب مطالعے سے گفتگو کروں گا, مزہ آئے گا. میں آپ سے یہ اگر دنیا کے اندر 2 کروڑ اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے, جو میں حلبن کہتا ہوں کہ میرا شیخ میرا بیٹا حسن اللہ یاری 2 منٹ نہیں کھا سکتا, میں نے 5 مرتبہ تجربہ کیا ہے. اور حضرت کو میں بھیجتا ہوں نسوار اعلیٰ ترین, حضرت اگر 2-2.5 منٹ ازما لے کھا لے میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے تو ایک علمی بات کی ہے, ہر مسکر جب خمر ہے, ہر مسکر حرام ہے, تو فتویٰ تھے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کہ اس کی وجہ سے تمباکو کی وجہ سے بھی خمار ہوتا ہے, اور نسوار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, الکوہل کی وجہ سے ہوتا ہے. میں خدا کی قسم ان کی تعریف کروں گا اور کہوں گا کہ الکوہل بھی حرام, نسوار والا پان بھی حرام, اور تمباکو والا پان بھی حرام. یہ کون سی بھی جناب منافقت والی بات ہے کہ مفتی اعظم کھائے, ہم انڈسٹریل الکوہل کو حرام نہیں سمجھتے بھائی شیخ صاحب, انڈسٹریل الکوہل کو ہم حرام نہیں سمجھتے. انڈسٹریل جو الکوہل ہے وہ اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی پیتا بھی نہیں ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں انڈسٹریل جو الکوہل ہے نا, جو صفائی کے لیے اس کو تو کوئی اس کو تو کوئی نہیں پیتا. بات ہو رہی ہے ان چیز ان ڈرنکس کی بات ہو رہی ہے جن کو خمر نہیں بولتے, جن پہ لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا, لفظ خمر کا. جیسے وسکی ہے, جیسے ٹکیلا ہے, جیسے واڈکا ہے, جیسے بیئر ہے, واڈکا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹکیلا ہے, یہ چیزوں پہ لفظ خمر لفظ وائن کا اطلاق نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ صریح احادیث کے خلاف ہے. بالکل صریح حرام ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تحقیقی آدمی ہوں. 80 اچھا, آپ واڈکا کو حرام سمجھتے ہیں یا حلال سمجھتے ہیں؟ افغانستان تک واڈکا حلال یا حرام ہے شیخ صاحب؟ واڈکا حلال یا حرام ہے؟ ووڈکا اسی طرح حلال ہے تمباکو والے پان کی طرح, اسی طرح حلال ہے. تو کیوں کہہ رہے کہ جائز ہے بھائی؟ کیوں ہم تو کہتے ہیں حرام ہے نا. الکوہل بھی حرام ہے, بس حرام ہے, حرام ہے. آپ کا میرا اچھا, جس واڈکا جائز ہے اور وسکی بھی جائز ہے, وسکی بھی جائز ہے نا شیخ صاحب؟ 4 کروڑ. ہاں آپ واڈکا شیخ صاحب واڈکا جائز ہے, وسکی بھی جائز ہے؟ جی جی فرمائیے. وسکی بھی جائز ہے؟ اوہو, میں وہی تو بات کہہ رہا ہوں حضرت, میں کسی کو جائز نہیں. پان تو حلال ہے نا, پان تو حلال ہے, وسکی بھی جائز ہے. 2.5 کروڑ کو چھوڑیں, وسکی جائز ہے. بتا رہا ہوں نا حضرت, بتا رہا ہوں. یہ گول کر کے نہ بتائیں نا, صاف بتائیں بھئی یہ حلال یا حرام ہے, ایک کہہ دو وسکی جائز ہے حلال ہے. اوہو, میں بتا رہا ہوں حضرت, 10 سیکنڈ تو دے مجھے, 10 سیکنڈ سے 10 سیکنڈ. تمباکو والا پان بھی مسکر ہے, حرام ہے, جو 2.5 کروڑ میرا اردو بولنے والا کھا رہا ہے. 4.5 کروڑ 5 کروڑ پٹھان, وہ مسکر ہی نہیں ہے بھائی, وہ مسکر ہی نہیں ہے, ایسے ہی کہہ رہا مسکر. 80 کروڑ مسلمان سنیں 80 کروڑ مسلمان جو ووڈکا پی رہا ہے وہ بھی حرام ہے. البتہ آپ کو ایک بات تحقیقی بتا دوں, میں تحقیقی آدمی ہوں, یہ جو وائن ہے نا یہ خمر کے قریب ہے. باقی وسکی ہو ووڈکا ہو یہ ساری نشہ آور مشروب ہے. اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو یہ حلال ہے, اگر تمباکو والا پان حرام ہے تو یہ حرام ہے. تو آپ نے حلال کر دیا نا, تو آپ پان کھاتے ہیں خود؟ بتا دوں شیخ صاحب آپ پان کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا, میں صرف میٹھا پان کھاتا ہوں. میں یہ پان تمباکو والا پان جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کے فتوے کے مطابق حرام ہے. توبہ نہیں, آپ نے کبھی نہیں بولا کہ تمباکو حرام ہے. اس کا دیکھیں, آپ سن لینا, آپ سن لیں, دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں رسول, اب آپ مانیں یا نہ مانیں میں توضیح دیتا ہوں, لیکن آپ کا دل, آپ تو نہیں مانیں گے نا, آپ تو نصیحت کے دائرے سے نکل گئے نا. وہ تو حدیث ودیث ہو قرآن کی آیت ہو آپ کے لیے, وہ تو اس قانے تو نہیں ہوں گے. جو آدمی ایک راستے پہ چل گیا ہے, جس کو مقبولیت اسی راستے سے ملتی ہے خواتین میں, نوجوانوں میں, کہ ہر چیز کو حلال کر دے بھائی. ڈانس حلال, کسنگ حلال, وہ کہتے ہیں پیسے دے کے وہ کس کرو, وہ سب جائز ہے. اور بھائی یہ شراب وراب سب حلال کر, وہ تو آپ نے ماننا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تمباکو جو ہے یہ پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تمباکو کا اکتشاف کہاں ہوا؟ امریکہ میں ہوا. یعنی امریکہ کا جو کانٹیننٹ ہے, اس کو دریافت ہونے سے پہلے پرانی دنیا میں یورپ, ایشیا, مڈل ایسٹ, پاکستان, یہ تمباکو نہیں ہوتا تھا.
तंबाकू को अंग्रेजों ने लाया है अमेरिका से, पहले यूरोप में रवाज आया, फिर अंग्रेजों ने जब बरसगीर में आए तो ये अपने साथ लेके आए तंबाकू को। पहले तो यहाँ पे तंबाकू नहीं होता था, और बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं जो अमेरिका से आए, पुरानी दुनिया में नहीं होते थे। जैसे मसलन आलू है, आलू पहले नहीं होता था, ये अमेरिका से दरियाफ्त हुआ है। टमाटर है, टमाटर पहले नहीं होता था, टमाटर अमेरिका से दरियाफ्त। इसी तरह कई सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, तंबाकू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, लेकिन वाइन के अलावा दूसरे जो ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं ये होते थे। जो मुस्किर ड्रिंक्स हैं ये वाइन के अलावा, शराब के अलावा होते थे, लोग बनाते थे उनको, वाइन नहीं कहते थे, उनके दूसरे नाम होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस हमारे यहाँ भी है, आपके कि इन मुस्किरात में से ये सब हराम है, ये सब नजस हैं, ठीक है ना, इनसे आपने बचना है। तो लेकिन ये टोबैको है, ये उस जमाने में थी नहीं, इसके मुतल्लिक़ कोई हदीस ही नहीं है, लेकिन ये चीजें थी, इनके मुतल्लिक़ हदीस मौजूद है। और फिर ये कहना कि तंबाकू मुस्किर है, मैं इसको नहीं मानता। तंबाकू मुस्किर नहीं है, इसकार और चीज है, तंबाकू का नशा और है, ठीक है ना। तंबाकू का नशा, नस्वार का नशा, सिगरेट का नशा, ये वो शराब के नशे जैसा नहीं है, वो इसकार है, ये इसकार नहीं कहलाता। यानी एक चीज जब ये हलाल और हराम किस चीज किताब है, अनावीन किताब है। एक चीज जब मुस्किर ही नहीं है तो उसमें इसकार का हुक्म नहीं आएगा। तंबाकू जब मुस्किर ही नहीं है, जोर से लगा हुआ कि तंबाकू को मुस्किर साबित करें, तंबाकू मुस्किर नहीं है, ठीक है ना। तो अर्ज यह हुआ, तंबाकू आप पी लें, तंबाकू में आदत नहीं है, वो आपको मसलन उल्टी आएगी, आपको सर दर्द होगा, ये मुस्किर तो नहीं है कि मुस्किर होगा, कि आपको जैसे शराब का मुस्किर, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसकार और चीज है। और फिर ये उस जमाने में थी नहीं, इसके मुतालिक कोई हदीस ही नहीं है। ड्रिंक्स के मुतालिक हदीस मौजूद है, कुल मुस्किरिन हराम। ये कुल मुस्किरिन, ये तंबाकू को इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि उस जमाने में थी नहीं, लेकिन ड्रिंक्स मौजूद थे, उनके मुतालिक हदीस मौजूद है। लिजा चाहे वाडका हो, चाहे टकीला हो, ये जितने ड्रिंक्स है जिनको वाइन नहीं कहता है, जिनको आप जायज समझते हो ना, ये सब के सब हराम है। अच्छा, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। शेख साहब, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं दिया ना आपने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आप खुद ये वाइन के अलावा दूसरी चीजें पीते हैं, बियर शीर पीते नहीं पीते? मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहला मैंने ये बात की कि मैं आपको तंबाकू वाला पान भिजवाता हूँ, अगले 15 दिनों के बाद आप तक पहुंच जाएगा, आपने उसको तनावुल फरमाना है, फिर मुझे बताएंगे कि उसके अंदर खुमारी अकल है या नहीं, ये आप पर है। मैं आपको नस्वार भिजवाऊंगा, आपने उसको 2 मिनट होंठ खींचे रखना है या नाक में लगाना है, फिर मुझे फरमाएंगे। बात ये है कि जो चीज हराम है, अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मत तक़ूलून, जब तक इल्म दुरुस्त है, कौल दुरुस्त है, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल वही है अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मत तक़ूलून। चलें भाई, चलें। वो आपने हदीस को तो मानना नहीं है ना, आपसे क्या इस मौजू पे बात करना। आप इस सवाल के जवाब दे दें, आप खुद पीते हैं? मैं बिल्कुल कतई तौर पे नहीं पीता। अब आप पूछता हूँ, आप होम्योपैथिक दवाई पीते हो? होम्योपैथिक दवाई? मैं भी फिलहाल बीमार नहीं हूँ, पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्कोहल की है 90% से लेकर 99%। अच्छा, आप एक बात मुझे बताएं शेख साहब, आप तो मुझसे ये आपके सहाबा, देखे पुराने जमाने में अगर आपको मुताला है, नबीज जिसको कहते हैं ना, नबीज जो मुस्किर भी है, बहुत सारे मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन पहले पीते थे, आपको पता है ना नबीज? आपको पता है या नहीं पता? जो शायर से बनता है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, पीते थे। आप अग्री करते हैं कि आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुहद्दिसीन होते थे, ये पीते, ये मुस्किर भी है, पीते भी थे, सही है? बिल्कुल साहब भी पीते थे। बात हजरत है कि आपकी और मेरी बात एक ही है। हर मुस्किर, चाहे वो तंबाकू का पान हो, चाहे जनाब वो क्या हो, सवार हो, चाहे वो हजीज हो, चाहे वो भंग हो, अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ हो गया कि आपने कहा कि मुस्किल का ताल्लुक उससे मशरूबात से है, उसका ताल्लुक ऐसी चीजों से नहीं है जो नाक के जरिए डाली जाए। तो माना यह है कि आप फतवा दे रहे हो ये शेख साहब है और आइसा ये हलाल है। शेख साहब, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। आपने 2-3 दफा कह दिया ना, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा। आपने कहा मुता नहीं है, इस्तिमता करो। आप अपना ये मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बताएं, आपका क्या मौक़िफ़ है? इस्तिमता करो क्या मतलब है? शाबाश। सुने, आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट आप दे दें। मुता 2 वजह से हराम है। एक तो इसके अंदर है वक्त का तय्युन,
इस्तिमता मुता को छोड़े, मुता को छोड़े, मुता तो आपने कह दिया हराम है ना। फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्न से क्या मुराद है आपका? हाँ, मैंने नहीं कहा, मैंने मुता हराम नहीं कहा, मैंने तो कह दिया कि हज़रात इमाम मासूमीन में से जब किसी ओ भाई मुता मान लेते हैं, जो भी हलाल है हराम है उससे मेरा सवाल ही नहीं है। आपने कहा फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्न फातून उजूरहुन्न। फरीदा, आपने कहा पैसे दे के इस्तिमता करो, इससे आप क्या मुराद लेते हो? अभी आ जाता है। ये क्या इन्होंने अजीब जुमले कहे। इस्तिमता देखें अरबी जबान में होता है जैसे उर्दू जबान में है ना, कहते हैं मजे उठाना। इस्तिमता का मतलब है मजे उठाना, लज्जत उठाना, लफ्जी माने उसका। ये कहते हैं पैसे दे के औरत को तो मजे उठाया करो। ये जरा अपनी मौकिफ की तबयीन करें, तशरीह करें कि इससे मुराद क्या लेते हैं। हाँ हजरत आप वो मेरी गैर मौजूदगी में जो बात कर रहे हैं ये मेरा फतवा नहीं है, मेरा अमल भी नहीं है। मैंने कहा कि एक है मुता, एक है इस्तिमता पे पहुंच के फ्रीज हो जाए। हाँ, वो इस्तिमता पे पहुंच के फ्रीज हो जाते हैं। बड़ा अहम नुकता है जब फिर आ गया। बस मैं 2 मिनट अगर है तो कैमरा भाई साहब के पास रखें, वो कितना भी इनकी शक्ल किसी को पैसे दे के और किसी को पैसे दे के मजा ले सकते हैं ना, मुराद यही आपका? अस्तगफिरुल्लाह, आप जैसा अल्लाह का वली जो है मेरे ऊपर ये तो आप अपनी मौक़िफ़ की तशरीह करें ना कि आप क्या मुराद लेते हैं। कहते हैं मुता ना करो इस्तिमता करो, क्या मतलब मुराद है? सुनो, आप मुझसे ये सवाल फरमा सकते हैं कि मुता हराम क्यों है और इस्तिमता हलाल क्यों है, इस्तिमता क्या है और मुता क्या है? मैं तो कह रहा हूं इस्तिमता क्या, मुता कुछ मुझे पता क्या चीज है। इस्तिमता आप बताएं कि आप फमस्तमता तो मीमिनुन उजूरहुन फरीदा, आपने कहा पैसे दे के इस्तिमता करो, क्या मतलब है, क्या मुराद लेते हैं आप? अच्छा सुने, आपके चलो इस्तिमता पर मैं रहता हूँ। आपका इस्तिमता जिसकी आयत मैंने तिलावत की वो मुते से 2 वजह से बेहतर है। एक तो इसके अंदर वक्त का तयन नहीं, दूसरा मुते के हवाले से मैंने अहले तशय्युअ उलमा को कहा इस्तिमता है क्या चीज? आप कहते हैं मुते से बेहतर, पहले बताओ ना है क्या चीज? बता रहा हूँ हजरत, बता रहा हूँ। इस ताल्लुक के अंदर वक्त का तयन हो वो मुता है, जिसमें वक्त का तयन न हो वो इस्तिमता है। जिसके अंदर बेवा कबूल इजाब है या नहीं है? ये तो या अपनी बीवी के साथ इस्तिमता कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, या किसी बगैर निकाह के, बगैर इजाब और कबूल के किसी को पैसे दे के ऐसे मजे उठाया ना, उसकी बात कर रहे हैं। सवाल आपसे यह है क़िबला क़य्यूम साहब, अब्दुल कबीर साहब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब्दुल कय्यूम साहब को भी जो है ना एक दफा दोबारा लेकर आए। आप उसका क्या बना आपने उसके मुफ्ती अतीक साहब का? अतीक तो रहमान अलवी साहब मसरूफ हैं, कोशिश करते हैं उनसे राब्ता करने की। जी शेख साहब, आप इस्तिमता पे पहुंच के आप फ्रीज हो जाते हैं। एक गाड़ी में बैठे हैं, आप कहीं आप गाड़ी में बैठे? हाँ आप छोड़ दें भैया, मेरा ख्याल है यहाँ वो कैमरा ही लेके आए, जिनका कैमरा था वो लेके, हाँ वो लेके गए, उन्होंने डिस्कनेक्ट किया, जिसका फोन था वो चले गए ना।